السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی سنتیں اور آپ کے بہت سے معمولات روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، تو اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر اور اس تہوار کے موقع پر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں اور ہمارا یہ تہوار بھی سنتوں کے مطابق ہو۔ تو حضور پاک کی کئی سنتیں اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ عید کی رات میں عبادت کی جائے۔ عید کی رات یعنی جیسے کل کو عید ہے تو آج جو رات آئے گی، عید کے دن سے پہلے والی رات، وہ عید کی رات کہلاتی ہے، تو اس رات میں عام راتوں کے مقابلے میں عبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے، کچھ نوافل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، دعا کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو یہ اس رات میں عبادت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ وہ سنت ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، جو بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ بھی سنت ہے۔ پھر تیسری جو بہت اہم سنت ہے وہ یہ کہ عید کی یعنی بقرعید کی ہم بات کر رہے ہیں، تو بقرعید کی نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھانا، بلکہ سو کے اٹھنے کے بعد آدمی جو ہے چاہے یعنی ایک طریقے سے بھوکا رہے، پیاسا رہے، کچھ بھی نہ کھائے پیے عید کی نماز تک، یہ سنت ہے۔ عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ کھا پی کے جایا جائے، کیونکہ آپ نے رمضان کا سلسلہ مکمل کیا ہے، تو اب جب عید کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے، تو آپ کو یہ بتانا کہ اب میرے مالک نے مجھے کھانے پینے کی اجازت دے دی تو فوراً آپ کھائیں پیئے تاکہ رمضان کا شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو عید الفطر میں تو کھانا پینا سنت ہے، لیکن بقرعید میں عید کی نماز تک کچھ بھی نہ کھایا پیا جائے۔ اور پھر عید کی نماز کے بعد بھی بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت چکھا جائے، وہ ہے کہ ہمارے منہ میں جانے والا لقمہ پہلے قربانی کا گوشت ہونا چاہیے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت ہے۔ لیکن کم از کم عید کی نماز تک بہرحال فاقے رہنا چاہیے، کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے، اور عید کی نماز کے بعد اگر قربانی کے گوشت میں زیادہ تاخیر ہو رہی ہے تو کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے، اور اگر امید ہے کہ بھئی جلدی قربانی کا گوشت تیار ہو جائے گا تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اسی سے جو ہے سب سے پہلے اسی کو کھائیں۔ نمبر 4 کہ عیدگاہ جلدی جانے کی کوشش کرنا۔ اب تو جو ہے ہم لوگ بالکل ٹائم پہ جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا اچھی عادت نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ عیدگاہ جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں تو کافی پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اور پیدل جائیں، اگر تھوڑا دور بھی ہے، آدھا 1 کلومیٹر کے اس ڈسٹینس پر بھی ہے تب بھی پیدل جانا چاہیے، پیدل جانا سنت ہے۔ اور 5ویں سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جایا جائے تو دوسرے راستے سے آیا جائے، یعنی راستہ بدل کر جایا جائے، راستہ بدل کر آیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جتنے زیادہ راستوں پر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو زمین کے یہ ٹکڑے کل قیامت کے دن جو ہے ہمارے حق میں گواہی دیں گے، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ فائدے والی چیز ہوگی، تو بہرحال یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور 7ویں سنت یہ ہے کہ راستے میں جب ہم جائیں تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک بہت اہم سنت یہ ہے جس پہ عام طور پہ کبھی کبھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت ہو جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، وہ یہ کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نفل نماز نہ پڑھنا سنت ہے اور نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے مسجد میں آتے ہیں یا عیدگاہ میں آتے ہیں تو نماز سے پہلے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جو قضا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شبہ یہ ہوتا ہے کہ شاید نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ اگر آپ قضا نماز بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو گھر پڑھ کر آئیں۔ اس وقت جو ہے عیدگاہ میں اور مسجد میں عید کی نماز سے پہلے قضا نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، بہتر یہی ہے تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور ایک غلط فہمی پیدا ہو، تو نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دیکھیے یہی ہے دین کہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ نماز پڑھنے کو منع کر دیا گیا تو نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، حالانکہ نماز کوئی بری چیز تھوڑی ہے، نماز تو جتنی زیادہ پڑھی جائے اتنا زیادہ ثواب نہیں، لیکن جہاں منع کر دیا جائے گا وہاں نہیں پڑھی جائے گی، تو یہی دین اصل ہے، اطاعت کا نام، ماننے کا نام۔ بہرحال تو عید کی نماز سے پہلے کسی بھی طرح کی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور ایک اہم سنت، آخری سنت یہ ہے جس پہ ہم سب عمل کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے اور اس طرح کے جملے کہے جائیں، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی قبول کرے اور تمہارے اعمال کو بھی قبول کرے، اور اپنی زبان میں، اردو میں
मुबारक हो, इस तरह के अल्फाज भी कहे जा सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ सुन्नतें हैं, इनमें 2-3 सुन्नतें वो हैं जिन पर हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं जाती है, बाकी तो वो जिन पर हम अमल कर ही लेते हैं, तो इनका खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि कोशिश करें कि ईद की नमाज से पहले कुछ भी ना खाएं पिए, और दूसरा ये कि एक रास्ते से जाएं तो दूसरे रास्ते से आएँ, और तीसरा ये कि तकबीर तशरीक़ पढ़ते हुए जाएं, और चौथा ये कि ईद की नमाज से पहले कोई भी नफल ना पढ़े। ये ख़ास तौर से ये अहम सुन्नतें हैं, इन पर हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।